مولانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا علماء کی توہین ہے۔ عمران خان کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران جو ہماری نظر میں جاہل اعظم ہے، عمران کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اور اس نے اخلاقیات اور ایک مسلم تہذیب کو اور قرآن و سنت کو ہمیشہ روند ڈالا ہے۔ ہماری نظر میں جاہل اعظم کے علاوہ کوئی اچھا لقب عمران کے لیے نہیں ہے، اور یہ جاہل اعظم کے ساتھ ساتھ اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف جمعیت کے قائد ہیں، بلکہ وہ اس وقت امت مسلمہ کے قائد ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان سے زیادتی ہوتی ہے، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، فلسطین کے مسلمان ہوں، برما کے مسلمان ہوں، عراق، لیبیا، شام کے مسلمان ہوں، یا افغانستان کے مسلمان ہوں، ان سب کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مؤثر آواز ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں ایک عظیم انسان سمجھتا ہوں، جبکہ عمران کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ لہذا آج اس ویڈیو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمرانی ٹولہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور آئندہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ یا کسی بھی جمعیت کے رہنما کے حوالے سے نازیبا جملے کہیں گے تو اس کا جواب ان کو فوری طور پر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 2.5 سالہ دور میں جس طرح ان کی پارٹی نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، آٹا چور، چینی چور، بی آر ٹی اور مالم جبا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور آئے روز مہنگائی، تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھی بار اضافہ، غریب سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، اور جب بھی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا صبر کرو، ذرا صبر کرو، تاکہ غریب کی جان نکل جائے۔ اس لیے ہماری نظر میں یہ ملک کا وزیر اعظم نہیں بلکہ جاہل اعظم ہے، اور اپنی جہالت کی بنیاد پر قائد جمعیت کے خلاف پروپیگنڈا اور نازیبا جملے استعمال کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ قائد جمعیت کی جدوجہد سے
میری حکومت ختم ہو جائے گی، میں اقتدار سے محروم ہو جاؤں گا، اس طرح غلط زبان استعمال کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد اور تحریک جاری و ساری رہے گی اور حکومت کا خاتمہ یقینی ہے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، سیتا وائٹ کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کئی بار گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کیا وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو سکتے ہیں؟ بالکل، بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ الیکشن وہ شخص لڑ سکتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور 100 مصلات کا پابند ہو، اور عمران کے جو گناہ ہے وہ سیتا وائٹ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک شہرت کو پہنچ چکی ہے، اور ایسے شخص جس کو عدالت نے زانی قرار دیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے زنا، اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑ کے اور آج اپنے آپ کو ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں۔ کاش آئین پر عمل درآمد ہوتا تو آج عمرانی ٹولہ کم از کم حکومت میں نہ ہوتے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کے وقت تسامح سے کام لیتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے جاہل، زانی اور فحاش لوگ، کرپٹ لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران کی اس حیثیت کو عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا شخص ایسی جرات نہ کر سکے۔ سمجھتا ہوں جبکہ عمران کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، لہذا آج اس ویڈیو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمرانی ٹولہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور آئندہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ یا کسی بھی جمعیت کے رہنما کے حوالے سے نازیبا جملے کہیں گے تو اس کا جواب ان کو فوری طور پر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جاہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، نااہل بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ 2.5 سال